اب مسجد سے لے کے حرم تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہر روز نئی خبر آتی، وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، وہاں حملہ ہوا، وہاں بم گرایا جا رہا ہے، شام میں اتنے قتل، اتنی مسجدیں، اتنے لوگ، اتنی پراپرٹیز، اتنے لوگ بے گھر ہو گئے، بچے جو ہے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. فلسطین کا معاملہ 60 سال سے زیادہ سے چل رہا ہے، اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ، ہر روز نئی خبر. کیوں؟ پورے عالم اسلام میں دیکھ لیجئے، سعودی عرب کو چھوڑ کر میرے علم کے مطابق، اور شاید ایک آدھ جگہ کم ملے، آپ کو کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں کھلے عام قبر پرستی، خانقاہیت، بدعت اور خرافات نہ ہوتی ہو. کوئی ملک، ہندوستان، پاکستان، سوڈان، مصر، دبئی اور شارجہ اور فلاں لبنان، تصوف کی گندگی، بت پرستی اور قبر پرستی کی گندگی، کھلا شرک اکبر. جب اتنے کھلے عام شرکیات پائی جاتی ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اب آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے اتحاد ہوگا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، شرک اکبر کرنے والا لا الہ الا اللہ سے باہر نکل گیا، اسلام سے باہر ہو گیا. اب جو شرک اکبر کر رہا ہے اور جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز توحید کی تعلیم سے اور شرک سے ممانعت، اور ہم وہی شروع نہیں کرتے، دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ کر لو، وہ کر لو، میمورنڈم دے دو، کانفرنس کر لو، تنظیم بنا لو، متحدہ محاذ بنا لو، کل جماعتی تنظیم بنا لو، سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کے عمل میں، عقیدے میں اگر شرک ہے، خرافات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، حرام خوری ہے، کمزوروں پر ظلم ہے، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، طے ہے. اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتیں بھی ہم کو نقصان پہنچائے گی، اور پہنچا رہی ہیں. کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ بچا سکتا ہے، لیکن اللہ سے بچانے کے راستے ہیں، وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اتحاد و اتفاق کا راستہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ، صحیح منہج کی ترویج کی جائے. ہمارے درمیان اختلاف کی بنیاد یہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے کہ توحید اختیار کر لو. کچھ لوگ بولیں گے کہ یہ اختلافی بات کر رہے ہیں. نہیں، ہم اتحادی بات کر رہے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شرک کو ختم کرو، خرافات کو ختم کرو، یہ تقلیدی اور فلاں بنیاد پر جو اختلافات ہیں اسے ختم کرو، یہ نئے نئے افکار اور نئے نئے مفکرین جو پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے مناہج پیش کر رہے ہیں، کہیں تصوف ہے، کہیں رافضیت ہے، کہیں خارجیت ہے، کہیں باطنیت ہے، کہیں سیاسی اسلام ہے، اس نے مسلمانوں کو الگ الگ کر رکھا ہے، اختلاف پیدا کر رکھا ہے. ان سب کو ختم کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اختیار کیا جائے. توحید سے ہی ساری. ابھی کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹ دیکھی، اس میں کسی نے لکھا عربی میں کہ ایک طرف قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ہمارا عالم جو ہے وہ توحید کی بات کرتا ہے اور اصول ثلاثہ پڑھا رہا ہے. یہ جہالت کی انتہا ہے کہ خود تو جاہل ہے اور جہالت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو توحید نہیں پڑھا جائے، کیا پڑھائی جائے؟ قیمتیں اگر بڑھ رہی ہیں، ہم اس سے پہلا سوال کریں جواب دینے سے پہلے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور آپ توحید کی بات کر رہے ہو، اصول ثلاثہ پڑھو، مطلب توحید کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر قیمتیں بڑھ رہی تو کیا کرنی چاہیے؟ قیمتیں اگر بڑھ رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جلوس نکال کے زندہ باد مرد آباد کرنا چاہیے؟ ابھی کیرلا میں 5 کروڑ سے زیادہ کا ہرجانہ لگ گیا کورٹ سے مظاہرہ کرنے والوں، ہڑتال کرنے والوں کا. خاص طور سے آپ کے لیے یہ قانون بہت تیزی سے نافذ ہوتا ہے. تو بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر اہل قری ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکت کا دروازہ کھول دیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ایمان لاؤ گے تقوی تو کہاں سے آئے گا ایمان؟ توحید سے، اصول ثلاثہ ہی سے آئے گا. یہ جاہل کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری شریعت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، مہنگائی بڑھے گی. ذکر سے اعراض کرے گا، توحید سے منہ موڑے گا تو تنگ زندگی ملے گی. قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے گا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، ہاں، جو نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے خوشگوار زندگی دیں گے، مہنگائی سے بچائیں گے. اس میں شامل ہے خوشگوار زندگی میں. تنگ زندگی میں مہنگائی بھی ہے، خوشگوار زندگی میں سستائی ہے یا سہولت ہے.
تو کس کی بنیاد پر ملے گا؟ ایمان اور عمل صالح. دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی سدھرے گی. اور میں نے عرض کیا کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی برے سماج کو 23 سال میں ٹھیک کر دیا اپنی دعوت سے. تو جو طریقہ آپ کا تھا اسی طریقے کو اختیار کیا جائے. تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا.